علیکم السلام، کیا حال ہے حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اوکے بھائی، حکم کریں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں ایک مہینے سے سن رہا ہوں وہ جو اہل سنت والجماعت سے جو بھائی آتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہیے یا نہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ٹاپک۔ اس کے متعلق میرا کچھ سوال تھے آپ سے۔ جی سوال کرو۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب میں ہم حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، بالفرض ہم اگر اس بات کو مان بھی لیں کہ ان کو ہم مدد کے لیے غیب میں پکار سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام ہر زبان سے واقف ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو 7,000 زبانیں بولی جاتی۔ بالکل بالکل، ہر زبان تو سے اس پر واقف۔ امام اللہ کا جو حجت ہوتا ہے، اس کے بہت سارے احادیث ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے زبان جانتے تھے، چونٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے ساتھ بات کرتے تھے، ہدہد کے ساتھ انہوں نے بات کیا، ٹھیک ہے۔ جن ان کے لیے کام کرتے تھے، شیاطین ان کے لیے کام کرتے، یہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو افضل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور پھر ہمارے پاس احادیث ہیں، روایات ہیں شیعہ کتب میں کہ امام کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث، کہ ہر زبان، ہر لفظ زبان آتی ہے، وہ ہر زبان پہ گفتگو کرنے جانتے ہیں۔ ایک منٹ، میں آپ کو حدیث دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، قرب الاسناد، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، چپیہ قم میں سنہ 1993، بلکہ بیروت میں مؤسسۃ آل البیت میں چپیہ۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 339 میں، دخلت، میں گیا حضرت امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کے پاس، عرض کیا بما یعرف الامام، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ امام کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ امام کے کون سے وہ خواص ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص امام ہے اور دوسرا امام نہیں ہے؟ فرمایا بخصال، امام علیہ السلام کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں جو امام کو متمائز بنا دیتی ہیں، منفرد بناتی ہیں دوسروں لوگوں سے۔ اما اولهن فشيء تقدم من ابيه فيه وعرفه الناس ونصبه لهم علما، پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو امام ہے، اس سے پہلے والے جو امام ہیں، اور اسی طرح ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ان کے متعلق احادیث ہوتی ہیں، اور پھر ان کے والد ان کی معرفی کرتا ہے، ان کو لوگوں کے لیے ان کا ہدایت کا چراغ بنا کے اور معرفی کر کے انٹروڈیوس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تاکہ وہ ان لوگوں پہ حجت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کو معرفی کیا تھا، عالم بنایا تھا، ان کو فرمایا تھا کہ یہی میرے پاس امام ہے۔ اس طرح وہ اپنے بعد والے امام کو ہر امام معرفی کرتے ہیں۔ اچھا، وَكَذَلِكَ يُعَرِّفُونَهُمُ النَّاسُ وَيَنْصِبُونَ لَهُمْ حَتَّى يَعْرِفُوا، اور اسی طرح ہر امام اپنے بعد والے امام کو لوگوں کو پہچانواتا ہے اور اس کو نصب کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم اسی گفتگو میں تھے کہ ایک خراسانی آیا، فتکلم الخراسانی بالعربیۃ فاجابہ بالفارسیہ، خراسان سے ایک آدمی آیا تو خراسانی نے عربی زبان میں بات کی، تو امام علیہ السلام نے اس کو فارسی زبان میں جواب دی۔ فقال له الخراسانی اصلحك الله ما منعني ان اکلمك بکلامك الا انی ظننت انك لا تحسن، اس خراسانی نے کہا کہ میں نے اپنی زبان میں اس لیے بات نہیں کی کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ میری زبان کو نہیں جانتے۔ تو اس کے جواب میں حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان الامام لا يخفى علیہ کلام احد من الناس، امام علیہ السلام اللہ کی جانب سے حجت ہے، سب خلائق پر ہادی ہے، اس سے کسی بھی شخص کی جو زبان ہے، اس کی بولی ہے، اس سے چھپتی نہیں ہے، اس سے مخفی نہیں رہتی ہے۔ ولا طیر ولا بہیمت ولا شیء فیہ روح، نہ کسی اسی طرح نہ کسی پرندے کی اور نہ کسی جانور کی اور نہ بھی کسی زندہ جان کی جو گفتگو ہے، بولی ہے، وہ امام علیہ السلام سے مخفی نہیں رہتی۔ فیہ روح بلے بہذا یعرف الامام فإن لم تکن فی هذا الخصال فلیس ہوا بامام، امام ان خصلتوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر یہ خصلتیں کسی شخص میں نہیں ہیں تو وہ امام نہیں ہے۔
ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ نمل میں فرمایا وورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث ہے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. اے لوگ، ہمیں اللہ نے پرندوں کی زبان بھی سکھائی ہے اور ہر چیز میں سے تھوڑا سا علم ہمیں اللہ نے دیا. اچھا، یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ فی فضائل آل محمد علیہم السلام تألیف شیخنا المحدث ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی، اور یہ متوفا ہے سنہ 290 ہجری. یہ کتاب قوم مقدسہ میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 323 میں ایک پورا باب روایت کہیں ہے ان الائم باب فی الائمہ علیہم السلام انہم یتکلمون الالسن کلہا. ائمہ علیہم السلام سب زبانوں کو جانتے ہیں، سب زبانوں کو. اس میں کئی ایک احادیث ہیں. اچھا، ایک یہ روایت دیکھیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا. فقال له یا عمار ابو مسلم فظله فكساه بساطورة فقلت جعلت في ذاك ما رأيت نبطيا افصح منك. میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مصریوں کے زبان میں، نبطی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اس طرح روانی سے فصاحت کے ساتھ نبطی زبان بات کرے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا عمار، بلی یا عمار وبکل لسان، عمار ہمیں ہر زبان آتی ہے، دنیا کی ہر زبان ہمیں آتی ہے. تو اس میں یہاں پہ بہت سارے روایات اس باب میں انہوں نے نقل فرمایا. اچھا، میں آپ کو خدمت میں پیش کریں کہ یہاں پہ ایک باب ہے اسی کتاب میں جزء سابع میں ائمہ علیہم السلام انہم یعرفون الالسن کلہا. امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام سب زبانوں کو جانتے ہیں. تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں کہ وہ سب ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں. جی، تو مزید بولیں، کوئی سوال ہے؟ کیونکہ حضرت بھائی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر زبان سے واقف ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جو مطلب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، جب ان کو اپنی مشکل کے لیے وہ ان کو ایک ساتھ پکاریں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو حضرت علی علیہ السلام کو کیسے میں معلوم پڑے گا جو ایک ساتھ پکار رہے ہیں ہزاروں لوگ، تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ کیا کہہ رہے پکارنے والے؟ کیونکہ اگر 100 لوگ بھی ایک ساتھ پکاریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا بول رہا؟ کیونکہ وہ بہت ساری آوازیں ہوں گی مختلف، کوئی کیا خواہش کر رہا ہوگا، کوئی کیا. ان کا قیاس اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے، اس کا قیاس اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تم جو مرضی عمل کرو تو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے، اور مؤمنون دیکھ رہے ہیں. مؤمنون سے مراد یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. ان کا قیاس اپنے سے نہیں کیا جا سکتا. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. دیکھیں، ہم کوئی ہم سے ایک شخص بات کرتا ہے تو ہم دوسرے شخص کی بات نہیں سن سکتے. ایک چیز پہ توجہ کرتے ہیں تو دوسری چیز پہ توجہ نہیں کرتے نا. یہ تو ہم جو انسان ہیں، جو ہمارے محدود صلاحیتیں، یہ ہماری محدودیت ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ فی نفس ہی ناممکن ہو کہ اللہ نے یہ عقلاً ناممکن ہو. تو اب اگر یہ بات سمجھ آئی کہ یہ فی نفس ہی ناممکن نہیں ہے، تو کتاب کافی میں جلد نمبر 1 میں ایک باب ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ میں آپ کو کتاب بصائر الدرجات سے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. یہ کتاب بصائر الدرجات ہے میرے محترم ناظرین، چھاپ قوم مقدسہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1122 میں، جزء ثالث صفحہ نمبر 122 میں، بلکہ ایک اور حدیث میں آپ کو اسی کتاب میں سے دکھا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 122 میں، یہ تو وہی صفحہ آ گیا نا. ایک منٹ بھائی صاحب، صفحہ نمبر 124 میں، 124. ان الائمہ علیہم السلام لا يحجب عن الائمہ علم السماء واخباری وعلم الارض وغیر ذلك. ائمہ علیہم السلام سے آسمان کی خبریں اور زمین کی خبریں ان سے نہیں چھپتی. زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو علم ہوتا ہے. اچھا،
ایک منٹ میں اس باب میں بھی بہت سارے خبریں ہیں، لیکن میں آپ کے لیے بہت واضح حدیث دکھا دیتا ہوں. ہاں یہ واضح ہے، صفحہ نمبر 431 میں بصائر میں، باب فی ان الائمہ علیہم السلام انہم تعرض علیہم الاعمال فی امر العمود الذي يرفع للائمہ وما يصنع فی بطون امہاتہم وما يصنع بهم فی بطون امہاتہم. یہ ہے پہلی جو حدیث ہے، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. جب کسی امام کی ولادت ہوتی ہے سلام اللہ علیہ، رفع له منار من نور يرى اعمال العباد، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نور کی ایک کالم ہوتی ہے. اب وہ نور کی کالم دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ اللہ کی حجت کو نظر آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی ہے. اس میں سب بندوں کے جو بندہ دنیا میں کیا کر رہا ہے وہ سب اس میں ان کو نظر آ جاتا ہے. اچھا، دوسرا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، اذا دخل احدكم على الامام فلينظر ما يتكلم به، آپ میں سے جو بھی شخص کسی امام کے پاس جاتا ہے تو اس کو خوب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہے گا. فإن الامام يسمع الكلام في بطن امه، امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ماں کے شکم میں بھی ہوتے ہیں، پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ باہر کے خبروں کو ان کو پتہ ہوتا ہے. فإذا هي وضعته سطع لها نور ساطع إلى السماء، اور جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے سامنے ایک نور، اللہ تعالیٰ ایک نور کی درخشش کرتی ہے، اور وہ نور ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. آسمان تک، زمین سے آسمان تک نور کا ایک کالم ہوتا ہے. اچھا بھلے، اچھا اس نور کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ رفع اللہ له عمودا ويشرف به على الارض يعلم به اعمالهم. اس نور کے کالم میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین پہ اشراف ہوتا ہے، پورا زمین والے نظر آتے ہیں، اس میں سب بندوں کے اعمال ان کو نظر آ جاتا ہے. قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بھلے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش ہوتا ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے نور کا ایک کالم اللہ تعالیٰ، یہ تیسرا حدیث ہے، حل کر دیتا ہے کہ اس میں سب بندوں کے اعمال امام کو نظر آتا ہے. اچھا ہاں، اس سے آگے والے حدیث، چوتھے والے حدیث میں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اس کو علم سے مزین کرتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، اور اس کو ہیبت کا لباس پہناتا ہے. اور وجعل له مصباح من نور، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کا ایک چراغ معین کر دیتا ہے. يعرف به الضمير ويعرى به اعمال العباد. اس نور میں امام علیہ السلام کے جو سامنے ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے دلوں کے احوال، کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کے اعمال سب امام علیہ السلام کو سامنے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نور کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ نور جو ہے چراغ والی نور نہیں ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے اللہ کی جانب سے. الذين يؤمنون بالغیب ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلا شک یہ الف لام میم قرآن کی جو ہے سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، غیر متقی کے لیے اس کتاب میں ہدایت نہیں. متقی کا، اہل تقوی کا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا پہلا خاصیت کیا ہے، پہلا صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اوکے، یہ میں نے آپ کو بہت سارے احادیث دکھا دیا. اوکے، مظفر گڑھ والے آپ کو ایک جی قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن سے تو پہلے میں نے دکھا دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ کی قل اعملوا، میں کئی ایک دلائل آپ کو پیش کرتا ہوں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو مرضی کرو، کوئی بھی بندہ دنیا میں نا جو مرضی کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، لذا اللہ سے شرم کرو. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مؤمنون دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، اسی کمرے میں اگر کوئی میرے پیچھے ہو نا کچھ کر رہا ہو، مجھے نظر نہیں آتا. میں تو ایسا ہوں، میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، دوسرے کمرے میں کوئی ادھر کچھ بھی کرے مجھے نہیں پتا ہوتا. آپ ابھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کے باہر کچھ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ چل جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں. قرآن دیکھ رہے ہیں، مومنین دیکھ رہے ہیں. کون مومنین؟ یہ مور آپ نہیں ہے، یہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. قرآن نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. روز قیامت وہ دن ہے کہ ہم ہر امت سے شاہد لے کے آئیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی اپنی امت پہ شاہد لے کے آئیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی شہادت دیں گے یا سچی شہادت دیں گے؟ لازمی بات ہے سچی شہادت دیں گے. جب وہ ہمیں دیکھتے ہی نہیں تو شہادت کیسے دیں گے؟
دیکھتے ہیں تو شہادت دیکھتے ہیں. قرآن مجید بھلی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے آپ اہل بیت علیہ السلام کو ائمہ وسط امت وسط بنایا تاکہ سب لوگوں پہ آپ شاہد ہوں. ائمہ علیہ السلام سب لوگوں پہ اللہ کے شاہد ہیں. شاہد وہی ہے کہ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ شاہد ہے. اوکے, تو وہ شاہد وہی ہوگا جس کو سب کچھ نظر آیا ہے, ولی اگر نظر نہیں آئے وہ شہادت کس بات کا دے گا؟ یہ قرآن سے آپ کی دلائل. اوکے, تھینک یو سر. اچھا حسن بھائی, اس بات کو بھی مان لیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام اگر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بھی ان کو ایک ساتھ پکارتے تو ان کو معلوم پڑ جاتا کہ کون سا انسان کیا فریاد کر رہا. تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, کیا مطلب کہ وہ ہر وقت مطلب وہ جاگتے رہتے ہیں, مطلب ان کو نیند نہیں آتی تھی؟ اور جیسے کہ نماز پڑھنا, کیونکہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو, جب اس کو کوئی پکارے گا اپنی حاجت کے لیے تو پھر اس کی نماز میں خلل نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ پکار رہے ہوں گے, ان کی کانوں تک آواز پہنچے گی, کیونکہ وہ تو عبادت میں ہوں گے یا پھر سو رہے ہوں گے یا پھر کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ بات بھی سمجھا دیں تو دلیل سے. اس کا مجھے نہیں معلوم بھائی کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوں. ائمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ادھر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں محو رہتے ہیں؟ اس کا میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح. ان کا ہم سے اپنے آپ سے قیاس نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کا. دیکھیں اللہ نے جب ان کو شاہد بنایا ہے کہ سب بندوں کے اعمال دیکھ لیں, تو اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ تو لازمی بات ہے ان کا علم منقطع نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ کے اولیاء کو اپنے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ظاہر میں ہمارے جیسے تھے, لیکن حقیقت میں ہم سے بہت مختلف تھے. حقیقت میں ہم سے بہت, وہ اشارہ کرتے تھے چاند پڑ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل ان کے پاس آتا تھا, جبرائیل ان کا خادم تھا. ایک ہی لمحے میں, ایک چشم زدن میں, ایک ہی سیکنڈ سے کم تر وہ 7 آسمانوں کا دورہ کر کے آئے, جنت دوزخ سب دیکھ کے آئے. تو یہ کیسے ہوتا ہے نا, یہ کیسے ہونا ہم اس کو نہیں جانتے. یہ بہت ساری دنیا کے بہت, یہ میرے پاس, میں آپ سے ابھی گفتگو کر رہا ہوں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, ادھر رات ہے ادھر دن ہے. آپ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے سنائی دیتا ہے, میں گفتگو کرتا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو اس لیے نہیں لگائی کہ آپ نماز پہنا, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, یہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے ہوتا ہے. ابھی ملائکہ ادھر ہیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم سب چیز ہمیں نہیں, ضروری نہیں کہ ہم سب چیز جانیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اوکے, لیکن یہ ضروری تو ہے نا جاننا, کیونکہ کافی عرصے سے اس پر بحث چل رہی ہے, وہ کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا, اسی وجہ سے میں ایسے سوال کر رہا آپ سے. کیا وہ پہلے ثابت کریں کہ شرک ہے نا, پہلے ثابت کریں شرک. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, میں آپ نہیں کہا نا جو او بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز میں تحیات پڑھتے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے سلام بھیج دی, وہ کیا کریں گے؟ سلام کا جواب کب دیں گے؟ تو نماز کے بعد دیں گے آپ کو سلام کا جواب. ٹھیک ہے نا, سلام کا جواب نماز کے بعد دیں گے. تو جب ہماری نماز, جب اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد وہ جواب, کوئی بات نہیں, 5 منٹ کے بعد نماز ختم ہوگی تو ہم نصرت کریں گے. جب ہمارے اعمالوں کو نظر آتے ہیں, اور بھائی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, میں نے کہا کہ بھائی میں نماز کی حالت میں فرض کریں, ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ بنی اسرائیل والے ہیں نا سوال کہ اگر وہ بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, انہوں نے گناہ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بکرا ذبح کرو. ایک بکرا کس کو بولتے ہیں؟ گائے کو. انہوں نے کہا کہ کون سا گایا ہمیں سمجھ ابھی کیا گایا, کون سا گایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کہتا ہے گائے کا رنگ کیسے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام گائے کا رنگ اس طرح ہونا چاہیے, کہتا ہے وہ بھائی وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بہت سارے سوالات کرتے رہے, وہ اگر گائے ذبح کرنا ہے تو کر لیتے ہیں بھائی, وہ مذاق اڑانے کے لیے. اب آپ کے سوال کے جواب, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مدد مانگی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز کے بعد جواب دیں گے, کیا مشکل ہے اس میں؟ ابھی آپ جو ہے نا ابھی شہر میں, اگر ابھی آپ کے ابا جان آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کالج جا رہے ہیں کہ کل میں نے کالج جانا ہے, میں نے کتابیں خریدنی ہے, سلیبس خریدنا ہے, اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کہہ دیا ابا جان پیسے کی ضرورت ہے, وہ نماز ختم کر کے آپ کو دیں, اس میں کوئی مشکل ہے؟ شرک ہو گیا؟ نہیں, جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر تو میں ان کو نہیں بول سکتا نا, کیونکہ ان کی نماز میں کوئی حرام نہیں, کوئی حرام نہیں. اگر آپ کو تو پتہ نہیں ہے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر نماز نہ پڑھو نا. السلام علیکم ایھا النبی, ہو سکتا ہے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی وہ تحیات نہ پڑھو. نہیں, یہ ضروری سوال تھا نا, کیونکہ ان کو نیند بھی آتی ہے. یہ بھی ضروری جواب ہم نے دے دیا, آپ کو مزید بولیں.
چلے میں مطمئن نہیں ہوا آپ کے اس جواب سے. اگر اس بات کو وہ تو پیغمبر کو دیکھ کے نا معجزات خشق القمر دیکھ کے بھی مکے والے مطمئن نہیں ہوئے نا. وہ تو وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. حضرت دیکھے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے انہوں نے معجزات دیکھے. معجزات کے بعد وہ کیا ہوا, انہوں نے بچڑے کی عبادت کی. بچڑے کی عبادت وہ اس کے بعد بھی ان پہ عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے توبہ کی. اس کے باوجود ان کے دلوں میں شک تھا. قرآن کا فرمانے میں آیا, آپ کو دکھا وَأُشْرِبَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. وہ آخر تک ان کے دلوں میں کیا تھا, وہ بچڑے کی محبت تھی, بچڑے پہ ایمان تھا ان کا. ٹھیک ہے نا صحابہ کرام کو. چلیں حسن بھائی بالفاظ اس بات کو بھی نہیں بالفاظ نہیں, یہ قرآن کیا ہے واضح دلیل نہیں. چپ کرو ایک منٹ. واضح کیا بھائی, تم بغیر ادعا کے واضح, تم پہلے شیعہ ہو جاؤ نا. تم پہلے امامت کو تسلیم کرو کہ وہ امام ہے. یہ مسائل بڑے آسان ہیں, اب تو ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے. اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے حدیث بہت ہیں, کون سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے, دیکھیں مسلمان ہی نہیں, کہتا ہے کہ میں وضو کیوں اس طرح بناؤں. اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وضو کے یہ آپ چہرہ دھوتے ہیں, اس کا کیا معنی ہے, ہاتھ دھوتے ہیں, مسح کرتے ہیں, اس کے سب حکمتیں حدیث میں آئی ہیں. وہ اس کے باوجود کہتا ہے میں مطمئن نہیں ہوا. تو ہے ہی کافر بھائی. تو پہلے مسلمان بن جا, پھر واضح ہو جائے گا کہ وضو تم نے لینا. اچھا میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے آیت سورہ بقرہ سے دکھا دوں, ملاحظہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوا, آپ کے اطمینان کے لیے افضل. دیکھیں یہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ معجزات کے ساتھ آئے علیہ السلام, لیکن اس کے معجزات دیکھ کر تم لوگوں نے کہا ہم اطمینان نہیں, ہم بچڑے کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ موسیٰ کا اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے, ہمیں شک ہے بھائی یہ بچڑا سامنے ہے. تم نے کیا بھائی, تم نے بچڑے کی عبادت کی, اور آپ بڑے ظالم تھے, بڑے گنہگار تھے بچڑے کے بعد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اچھا بچڑے کے بعد, بچڑے کے جو واقعات ہیں کہ ان پہ اللہ کی جانب سے توبہ کا طریقہ کار بتا دیا, عفو کا اظہار کیا گیا. اخذنا میثاقکم, ہم نے آپ سے میثاق لیا. اب میثاق جو تھا ان کا بنی اسرائیل کا وعدہ, یہ بچڑے کے واقعے کے بعد ہے کہ طور کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑی ان کے اوپر آسمان میں کھڑی کر دی کہ پہاڑی تم پہ گر جائے گا, وعدہ کرو. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. طور کو آپ کے اوپر زمین سے اکاڑ کے ان کے اوپر عذاب کے طور پر, کہ ابھی عذاب آنے والا ہے, وہ توبہ کرو, وعدہ کرو. تو انہوں نے کیا, اچھی طرح سے بات سنو, طاعت کرو موسیٰ علیہ السلام, کہ انہوں نے کہا جی کریں گے. قالوا سمعنا وعصینا. ہاں طور ان کے اوپر دیکھ, اتنا واضح معجزہ اللہ کا, آپ کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں ہے. وہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بنی اسرائیل پر طور اوپر لٹک رہا ہے, ان کے اوپر اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا. زبان میں کہتے ہیں جی ہم نے وعدہ کرتے ہیں, دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. دل میں کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, وہ آپ کی حالت ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نہیں ہمارے دل میں تو وہ اسی بچڑے کی محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے رب کا کیا ہے, ہمیں تو وہ بچڑا چاہیے. بچڑا وہ بڑا پیارا تھا, وہ اس کے سامنے تراویح پڑھتے تھے نا, بڑا مزہ آتا تھا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, یہ کافر تھے, یہ بظاہر یہ صحابی تھے, بظاہر یہ امتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بڑا ہی فراڈی ہو تم. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ, بہت ہی یہ ایمان تمہارا یہ حکم دے رہا ہے کہ زبان سے کہہ دو سمعنا, اور دل میں کہہ دو عصینا, دل میں کہہ دو کہ میں مطمئن نہیں ہوا. آپ کے اطمینان کے لیے عرض ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہون سانو امید ہے کہ توانو کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اطمینان دا توفیق عطا فرماوے.